دوستو، ایک بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی جو جوانی میں ہی انتقال کر گئی۔ بہت دن ہو گئے، میں نے اس کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی برکت سے میں اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ اس بڑھیا کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کی رات کو 4 رکعت نماز، نفل نماز اس طرح سے پڑھو کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والشمس والضحیٰ پڑھو، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ واللیل اذا یغشی پڑھو، اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والضحیٰ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الم نشرح پڑھو، اور نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا الہی میری لڑکی کو خواب میں دکھا دے، پھر سو جانا، انشاءاللہ تم اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ بڑھیا نے یہ عمل کیا اور لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ پھر وہ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور رو رو کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی برکت سے میں نے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا۔ یا رسول اللہ، وہ تو دوزخ کے بڑے بڑے عذابوں میں پھنس رہی ہے، میں اس کے حال سے نہایت بے چین ہوں۔ وہ میری بیٹی رو رو کر کہتی تھی، اے میری مہربان امی جان، یہ میرا حال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو کہ دعا اور برکت سے میں ان عذابوں سے نجات ہو جاؤں، اور میرے اس حال کی خبر عورتوں کو سنا دی جائے کہ وہ میری طرح عذابوں میں نہ پھنسیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ جو عذاب تم نے اپنی بیٹی پر دیکھا ہے وہ میرے سامنے بیان کرو۔ وہ بوڑھی عورت رو رو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی جہنم میں ہے، اور میری بیٹی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس حال کی خبر سنانا اور تمام عورتوں کو بھی میرا حال بتانا۔ میرا حال اس وجہ سے بے حال ہے کیونکہ جب میں گھر سے نکلا کرتی تھی تو بے پردہ ہو کر نکلا کرتی تھی، میرے سر پر دوپٹہ نہ ہوتا تھا، میں اپنے بالوں کو کھلا رکھتی تھی اور ٹائٹ لباس پہنا کرتی تھی تاکہ غیر محرم میری طرف متوجہ ہوں۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر بات کو سنتی اور اس بات کو دوسری طرف پہنچا دیتی تھی، اور چغل خوری کرنے کی وجہ سے ان لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ اور میرا سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میں اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی نافرمان رہی ہوں۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کی کوئی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا تھا، اور میری موت اس حال میں آئی کہ میرا شوہر میرے اعمال کی وجہ سے مجھ سے ناراض تھا۔ اس وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے، چغل خوری کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ حضور میری بیٹی کے کانوں میں ایک گرم لوہے کی سریا ڈلی ہوئی ہے جو اس کان سے ڈلی ہوئی ہے اور دوسرے کان کی طرف کو نکلی ہوئی ہے، اور اس کے سر کو ننگے سر کی وجہ سے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور چغل خوری کرنے کی وجہ سے اس کی زبان کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں۔ حضور، جب سے میں نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا ہے میں بے چین ہوں، میں پریشان ہوں۔ میری بیٹی نے کہا ہے کہ حضور پاک سے پوچھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صورت سے نکلنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک نم ہو گئی، کیونکہ حضور تو ویسے بھی رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو کس طرح سے گوارا ہوتا کہ آپ کی ایک امتی جہنم میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ اب اپنے گناہوں سے تو توبہ نہیں کر سکتی، لہٰذا تم اس کے شوہر کو یعنی اپنے داماد کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ جب وہ بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ دیکھو، جہنم کا عذاب بہت ہی دردناک ہے، لہٰذا وہ خود سے تو توبہ نہیں کر سکتی، لیکن تمہاری جو نافرمانی اس نے کی ہے تم اس نافرمانی کو اللہ کے لیے معاف کر دو تاکہ اسے جہنم سے نجات مل جائے۔ اس آدمی نے باتیں سن کر فوراً اس لڑکی کو درگزر کر دیا۔ دوستو، آج ہم شوہر کی نافرمانی کو یا اپنے ننگے سر کو یا اپنے لباس کو بہت ہی ہلکا اور معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کی موت اس حال میں آ جائے کہ وہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ جہنم میں جائے گی۔ دوستو، اعمال تو انسان کرتا رہتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کی طرف غور نہیں کرتا، لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں،
چگل خوری یا غیبت نہ کریں اور اپنے شوہر کی فرم بردار بن کر رہیں، کیونکہ دوستو دنیا تو کیسے بھی گزر جاتی ہے لیکن مسئلہ آخرت کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔